السلام علیکم۔ آزاد کشمیر ریاست جموں کشمیر کا وہ حصہ ہے جو اس وقت پاکستان کے زیر انتظام ہے۔ اس کا باقاعدہ نام ریاست آزاد جموں و کشمیر ہے۔ یہ علاقہ 13,300 مربع کلومیٹر یا 5,135 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔ آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد ہے اور ریاست آزاد جموں کشمیر کی آبادی اندازاً 40 لاکھ ہے۔ آزاد کشمیر میں 10 اضلاع، 19 تحصیلیں اور 182 یونین کونسلیں ہیں۔ آزاد کشمیر کے میرپور ڈویژن میں ضلع باغ، ضلع بھنبر، پونچھ، سندھونتی، کوٹلی، مظفر آباد، میرپور، ضلع نیلم، حویلی اور ضلع ہٹیاں شامل ہے۔ پاکستان کا ہر گوشہ خوبصورتی کے اعتبار سے اہم ہے۔ سارے ملک میں بے شمار سیاحتی مقام اور صحت افزا مقامات ہیں، لیکن آزاد کشمیر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ آزاد کشمیر پاکستان کا خوبصورت ترین حصہ ہے، اسی لیے اسے جنت نظیر بھی کہا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر میں موسم سارا سال تقریباً سرد ہی رہتا ہے، اس لیے یہاں سارا سال سیاح نظر آتے ہیں۔ یہاں نہ صرف قدیم قلعے ہیں بلکہ یہاں مختلف مقامات سے سینکڑوں سال قدیم نوادرات بھی برآمد ہوئے۔ مظفر آباد، میرپور، راولاکوٹ اس کے گنجان اور خوبصورت شہر ہیں۔ کشمیر پاکستان کا ایک خوبصورت ترین خطہ ہے، اسے زمین پر جنت کا درجہ بھی دیا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر اپنے خوبصورت باغات، قدرتی مناظر اور گھنے جنگلات کی وجہ سے پورے پاکستان اور پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ ایک بہت ہی صحت افزا جگہ ہے۔ یوں تو آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، لیکن اس کا اپنا الگ آئین اور الگ حکومتی نظام ہے۔ دوسری جانب بھارت گزشتہ 73-74 برسوں سے جموں کشمیر پر قابض ہے۔ آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد ہے، جبکہ میرپور اس کا دوسرا بڑا شہر اور راولاکوٹ بھی اس کا ایک اہم اور مشہور گنجان آباد شہر ہے۔ وادی نیلم آزاد کشمیر کی خوبصورت ترین وادی ہے۔ یہ مظفر آباد سے 240 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ وادی نیلم کے بالکل متوازی وادی کاغان ہے۔ ان دونوں وادیوں کے درمیان برف پوش چوٹیاں ہیں جو انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کیے ہوئے ہیں۔ وادی نیلم کے بالکل درمیان میں دریائے نیلم بہتا ہے۔ وادی نیلم کی پہاڑیوں سے اس دریا کا بہت ہی خوبصورت نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ وادی نیلم میں گھنے جنگلات ہیں۔ پہاڑوں کی سیر و سیاحت کے لیے پاکستان میں آزاد کشمیر سے زیادہ بہتر اور کوئی جگہ نہیں۔ وادی جہلم بھی آزاد کشمیر کی ایک خوبصورت ترین وادی ہے۔ مظفر آباد سے 59 کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں ایک مشہور سیاحتی مقام جس کا نام پلندری ہے۔ پلندری سے تھوڑے فاصلے پر ایک خوبصورت گاؤں بیرل ہے۔ یہاں سکھ دور کا مشہور علاقہ ڈوگرا بھی ہے۔ بیرل سے تھوڑے فاصلے پر بلنر نامی ایک خوبصورت ترین جگہ ہے۔ آزاد کشمیر کے کچھ حصے ایسے بھی ہیں جہاں سیاح نہیں پہنچ سکتے۔ ان میں سب سے قابل ذکر علاقہ 15 کلومیٹر چوڑا بفر زون ہے۔ یہ علاقہ کنٹرول لائن پر واقع ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جو جموں کشمیر اور آزاد کشمیر کو الگ کرتا ہے۔ آزاد کشمیر کی سرکاری زبان اردو ہے، مگر یہاں دیگر زبانیں پہاڑی، گوجری، پشتو، ہری پوری اور ہندکو بھی بولی جاتی ہیں۔ کشمیر کی مقامی زبان کوشر ہے۔ مظفر آباد اور میرپور میں پبلک ٹرانسپورٹ کا وسیع نیٹ ورک موجود ہے، جہاں سے پورے آزاد کشمیر میں بسیں جاتی ہیں۔ آزاد کشمیر قدرتی مناظر کے اعتبار سے ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہاں برف پوش چوٹیاں، جنگلات، دریا، ندیاں اور وادیاں، وادی نیلم، جہلم، لیپا، راولاکوٹ، نجوسا، سماہنی اور باگشر جیسی خوبصورت وادیاں موجود ہیں۔ آزاد کشمیر میں پہاڑی سلسلوں کی بلندی 2000 میٹر سے 6000 میٹر ہے۔ یہ پہاڑیاں ایڈونچر سپورٹس کے لیے بہت اہم ہیں۔ آزاد کشمیر میں جنگلی حیات کا مسکن بھی ہے۔ یہاں کے سرسبز اور گھنے جنگلات میں چیتے، ہمالیہ کے ریچھ، بیل نما ہرن، کالا ہرن،
بالدار سینگوں والے ہرن اور چکور پائے جاتے ہیں۔ کشمیر میں موسم سرما کی پہلی برف باری کے موقع پر ایک تہوار بھی مناتے ہیں۔ اس تہوار پر وہ بکرے کا گوشت کوئلے پر بھونتے ہیں۔ شام کے وقت وہ لذیذ اور مزیدار قہوہ تیار کرتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس میں دار چینی، الائچی اور شہد ملایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گلابی رنگ کی چائے بھی تیار کی جاتی ہے۔ اس میں خاص نمک بھی شامل کیا جاتا ہے۔ کشمیری کھانے بہت ہی لذیذ اور مزیدار ہوتے ہیں۔ پاکستان ایک خوش ملک ہے، لیکن کشمیر میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ آزاد کشمیر میں قیام کرنا بہت ہی محفوظ ہے۔ پاکستانی سیاحوں کو بغیر کسی پابندی کے آزاد کشمیر کی سیر کرنے کا حق حاصل ہے، جبکہ آزاد کشمیر میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں سیر کرنے والے غیر ملکی سیاحوں کو ہوم ڈپارٹمنٹ سے اجازت نامہ لینا پڑتا ہے۔ ان جگہوں میں دیر کوٹ، راولاکوٹ، چونا، گالا، چھکر، دعا خان، مظفر آباد، منگیا اور سنہا شامل ہیں۔ مظفر آباد آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے اور یہ دریائے جہلم اور دریائے نیلم کے کنارے آباد ہے۔ اسلام آباد سے روزانہ بسیں مسافروں کو مظفر آباد لے کر جاتی ہیں۔ مظفر آباد میں دریائے نیلم کے بالمقابل 2 مشہور قلعے واقع ہیں۔ ان کے نام بالترتیب ریڈ فورٹ اور بلیک فورٹ یعنی لال قلعہ اور کالا قلعہ ہیں۔ لال قلعے کی آخری تعمیر 1646 میں سلطان مظفر خان نے کروائی۔ سلطان مظفر خان ہی نے مظفر آباد کی بنیاد رکھی تھی۔ پیر چناسی کا علاقہ مظفر آباد کے مشرق میں واقع ہے۔ یہ قدرتی مناظر کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہاں کی آب و ہوا بہت خوشگوار ہے۔ قدرتی مناظر سے محبت کرنے والے لوگوں کو دل یہ جگہ جیت لیتی ہے۔ یہاں پر شاہ حسین بخاری کا مزار بھی ہے۔ شہد گلی بھی مظفر آباد کا ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے۔ یہ سطح سمندر سے 1640 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ مظفر آباد سے 16 کلومیٹر دور مشرق کی جانب واقع ہے۔ یہاں سیاحوں کا قیام کے لیے ایک ریسٹ ہاؤس بھی بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاتیکا مظفر آباد سے 19 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ وادی نیلم کی طرف جانے والا مرکزی راستہ ہے۔ یہاں ایک چھوٹا چڑیا گھر اور مچھلی کے فارم بھی ہیں۔ یہاں بھی محکمہ سیاحت نے سیاحوں کے لیے ریسٹ ہاؤس تعمیر کیا ہے، جو سیاحوں کے لیے بہت مشہور ہے۔ آزاد کشمیر اسمبلی کی عمارت، آزاد کشمیر کورٹ، اسمبلی سیکریٹریٹ کی مسجد اور خواجہ خورشید کا مقبرہ، یہ تمام عمارتیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ کنڈل شاہی ایک مشہور جگہ کا نام ہے۔ مظفر آباد سے 74 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں ایک سلور رنگ کی ندی دریائے نیلم میں جا گرتی ہے۔ اس مقام پر بہت زیادہ ٹراؤٹ فش ملتی ہیں۔ مظفر آباد اور اس کے ارد گرد کے مشہور مقامات پر بہت ہی خوبصورت اشیاء بھی دستیاب ہیں، جن میں گھریلو دستکاریاں زیادہ مشہور ہیں۔ ان میں قالین، اون کے کپڑے، گرم چادریں، لکڑی پر کشیدہ کاری کے کیے گئے فن پارے شامل ہیں۔ وادی کشمیر کو پھلوں کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں مشروم، شہد، اخروٹ، سیب، چیری، طبی اعتبار سے فائدہ مند جڑی بوٹیاں، پودے، میوہ جات بہت بڑی مقدار میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں بیش قیمت عمارتی لکڑی بھی پائی جاتی ہے، جس میں دیودار، کیل، چیر، ساگوان شامل ہیں۔ مظفر آباد میں پرل کانٹیننٹل ہوٹل کے علاوہ چائنیز ہوٹل بھی ہیں، جہاں سے آپ بہت ہی لذیذ اور اپنی پسند کے کھانے اپنے سامنے تیار کر کے کھا سکتے ہیں۔ رات کو ہم 12 بجے نکلے فیصل آباد سے اور 4 بجے تقریباً اسلام آباد پہنچے۔ راستے میں جیکا گلی آتی ہے اور راستے میں ایک روڈ آتا ہے جو مظفر آباد کی طرف جاتا ہے۔ بریک فاسٹ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم کوہالہ میں کریں گے، وہاں تھوڑا وقت گزاریں گے، اس کے بعد پھر آگے مظفر آباد کی طرف نکلیں گے۔ اسلام آباد سے مظفر آباد تقریباً 78 کلومیٹر کے فاصلے پر بنتا ہے اور تقریباً یہ 4 گھنٹے کا راستہ ہے۔
لیکن ہماری جو منزل ہے وہ ہے مظفر آباد سے شاردہ، کیونکہ ہمارا قیام شاردہ میں ہے۔ شاردہ جاتے ہوئے راستے میں پاکستان انڈیا کا بارڈر آتا ہے، بڑا خوبصورت اور ایک خاص پوائنٹ ہے۔ تھوڑی دیر ہم وہاں رکیں گے۔ مظفر آباد آنے کے 2 راستے ہیں۔ مظفر آباد سے ایک راستہ نیلم ویلی کی طرف جاتا ہے اور دوسرا راستہ پیر چناسی یا باغ وغیرہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ ایک زبردست روڈ ہے، ساتھ ساتھ اس کے دریائے نیلم بہتا ہے، ایک برج لگا ہوا ہے۔ اس وقت جب ہم یہ سفر کر رہے ہیں، جون کا مہینہ ہے، تو دریا کا پانی گدلا ہے، کافی میلا ہو چکا ہے، کیونکہ بارشیں ہونے کی وجہ سے یہ پانی صاف نہیں۔ ویسے اس کا پانی صاف ہوتا ہے۔ تیز دھوپ کی وجہ سے اس وقت ہمیں چبھن محسوس ہو رہی ہے۔ ہم نے لائٹ لان کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں چبھن تیز دھوپ کی محسوس ہو رہی ہے۔ ہوا بھی چل رہی ہے۔ ارادہ ہمارا ہے کہ انشاءاللہ آج رات ہم شاردہ میں قیام کریں گے۔ سفر ہمارا الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ راستے میں ایک ڈیم بھی آپ کو ہم دکھائیں گے۔ عموماً لوکل لوگ تو اس کو نیلم ڈیم ہی بولتے ہیں۔ نیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے یہ سائن بورڈ بھی وہاں پہ لگا ہوا ہے، ویلکم ٹو نیلم ویلی۔ یہاں ایک سائٹ پر ہم رکے اور ہم نے ڈیم کا نظارہ کیا۔ بہت خوبصورت جگہ، ایک چھوٹا سا اسٹاپ بھی بنا ہوا ہے یہاں پہ۔ اس وقت بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ اب تو یہاں ایک بہت اچھا روڈ بن گیا۔ جب 5 سال پہلے یہاں پر آئے تھے تو یہ روڈ ٹوٹا پھوٹا تھا، ابھی اس کی تعمیر کا کام جاری تھا۔ مظفر آباد سے یہاں ہم تقریباً 1.5 گھنٹے میں پہنچے ہیں اور تقریباً 45 کلومیٹر کا یہ فاصلہ بنتا ہے۔ یہ روڈ 8 مقام تک تو بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، البتہ جب یہاں لینڈ سلائیڈنگ ہو جاتی ہے تو اس پر پھر سفر کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب سردیاں آ جاتی ہیں، برف پڑتی ہے تو کام سڑک کی تعمیر کا بھی رک جاتا ہے، کیونکہ سڑک کو کھلا کرنے کے لیے کام جاری رہتا ہے۔ کشمیر ایک اس کی خوبصورتی جو ہے اس کے پہاڑوں کی وجہ سے بہت خوبصورت نظارے یہاں پہ لوگ جب پہاڑ دیکھتے ہیں تو بہت انجوائے کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہوئے ایک چیک پوسٹ آتی ہے، ہمیں یہاں پہ رکنا پڑا۔ ہمارے آئی ڈی کارڈ مانگے گئے، ہم سب نے اپنے آئی ڈی کارڈ دکھائے، انہوں نے ہمارے آئی ڈی کارڈ دیکھے اور واپس کر دیے۔ یہ اصل میں انہوں نے انٹری کرنی تھی۔ یہ لوگ انٹری کرتے ہیں، ڈیٹا انٹر کرتے ہیں، اور پھر انٹری کروانے کے بعد ہم نے اپنے آئی ڈی کارڈ واپس لیے اور ہم آگے کی طرف چل پڑے۔ یہ بہت ہی خوبصورت انٹرنس ہے۔ نیلم ویلی سٹارٹ ہو چکی ہے اس انٹرنس کے بعد جہاں پر ہم نے انٹری کروائی ہے۔ اس جگہ پر پاک انڈیا بارڈر بھی ہے، ہم بالکل اس کے قریب ہیں۔ تقریباً 3 جگہوں پر ہمیں یہ ٹچ کرتا ہے۔ یہ سامنے آپ کو ایک پوائنٹ بھی ہم دکھاتے ہیں جو پاکستان انڈیا کا بارڈر ہے۔ دائیں طرف کے پہاڑ پاکستان کے ہیں اور جو ابھی بائیں طرف کے آپ کو پہاڑ دکھائی دیں گے یہ انڈیا کے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انڈیا کے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی پاکستان کا حصہ بنے گا، کیونکہ یہ مقبوضہ کشمیر ہے۔ یہاں پہ ہندوستانی فوجوں نے جگہ جگہ چیک پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں، تو یہ ایک طرح کی اس وقت انڈیا کے قبضے میں ہے، انڈیا کا حصہ ہے۔ دریا نیلم جو ہے اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ یہی جو ہے بارڈر لائن ہے، اور یہ اگر آپ کو ہم زوم کر کے دکھائیں تو یہ آپ کو انڈیا کا جھنڈا بھی نظر آئے گا، اور یہ جو سامنے پہاڑ ہیں سرمبئیس یہ ہمارے ہیں، اور یہ جن کے اوپر سبزہ ہے گرین سے پہاڑ یہ اس وقت انڈیا کے پاس ہیں۔ مظفر آباد سے شاردہ کا جو درمیانی فاصلہ ہے تقریباً 148 کلومیٹر ہے۔ 4 گھنٹے کا یہ سفر ہے، 4.5 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ درجہ حرارت اس وقت 30 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کیونکہ جون جولائی میں یہی درجہ حرارت رہتا ہے۔
اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ہم یہ جون کے مہینے میں سفر کر رہے ہیں، اس لیے موسم آپ کو تھوڑا یہاں گرم محسوس ہوگا۔ ہاں البتہ اگر بارش ہو جائے تو موسم بہتر ہو جاتا ہے۔ مظفر آباد سے کیرن سے روڈ کی حالت اچھی ہے۔ کچھ جگہ ہیں جہاں روڈ کی تعمیر ابھی ہو رہی ہے۔ راستے میں جو نظارے ہم نے دیکھے بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ مظفر آباد سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا سیاحتی مقام آتا ہے جسے دھانی واٹر فال کہتے ہیں۔ ان دنوں یہ بہت بھرا ہوا نہیں، خشک ہو چکا ہے، بہت کم پانی ہے اس میں۔ ہاں البتہ یہ ایک خوبصورت واٹر فال ہے، سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہاں پر ریسٹ کرنے اور کھانے پینے کے لیے ہوٹل بھی بنے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک گیسٹ ہاؤس بھی ہے جس میں لوگ نائٹ سٹے بھی کر سکتے ہیں۔ دھانی واٹر فال کراس کرنے کے بعد ایک اور چھوٹا سا سٹاپ آتا ہے، جیسا میں نے ابھی ذکر کیا کہ نیلم جہلم ڈیم اسے کہتے ہیں۔ مظفر آباد سے یہ تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس ڈیم کراس کرنے کے بعد موبائل کے سگنل چلے جاتے ہیں۔ جیز، ٹیلی-نار، زونگ، یوفون، یہ سارے ہمارے موبائل نیٹ ورک جو ہیں وہاں جواب دے جاتے ہیں۔ آگے صرف ایک ہی سم چلتی ہے جو کہ ہے ایسکام کی سم۔ نیلم جہلم ڈیم کراس کرنے کے بعد موسم انتہائی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ یہ سڑک LOC لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی آ جاتی ہے۔ نیلم ویلی میں انٹر ہونے کے بعد سب سے پہلا سیاحتی مقام جو آتا ہے وہ ہے کنڈل شاہی۔ کنڈل شاہی سے آپ بابون ٹاپ بھی جا سکتے ہیں، اور کنڈل شاہی کراس کرنے کے بعد جو یہ سڑک ہے یہ بالکل لائن آف کنٹرول کے اوپر آ جاتی ہے، اور کیرن پہنچنے تک سڑک LOC کے ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے۔ LOC پر سفر کرتے ہوئے کئی جگہ پر ایک کنکریٹ کی دیوار بھی آپ کو نظر آئے گی۔ یہ دیوار اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ اگر خدا نخواستہ انڈیا کی طرف سے شیلنگ ہو یا گولہ باری ہو تو ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو اور ٹریفک کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آگے کی طرف بڑھتے ہوئے کیرن پھر اپر نیلم کا مقام آتا ہے جو کہ بالکل LOC کے ساتھ ہے۔ کیرن کا ایریا سڑک اور دریا کے ساتھ ہے، جبکہ نیلم گاؤں کا راستہ کیرن سے ہی جاتا ہے۔ کیرن پر ایک چیک پوسٹ ہے، وہ کراس کرنے کے بعد اپر نیلم کی طرف جاتے ہیں۔ نیچے سے اوپر نیلم کی طرف جانے میں ہمیں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور پھر ہم اپر نیلم کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ کیرن سے آگے ایک چھوٹا سا مقام آتا ہے جسے لوات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مقام پر بھی سیاحوں کی ریفریشمنٹ کے لیے سہولیات موجود ہیں۔ لوات پر تھوڑی سی ہائیکنگ کرنے کے بعد آپ کو چھوٹی چھوٹی سی آبشاریں نظر آئیں گی جو یہاں کی خوبصورتی میں بہت اضافہ کرتی ہیں۔ یہاں کا موسم بے حد حسین۔ لوات کے بعد پھر ایک مقام آتا ہے دواریاں۔ جی یہ وہی مقام ہے جہاں سے رتی گلی جھیل کا ٹریک بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ دواریاں میں آپ کو ہر قسم کے ہوٹل نظر آئیں گے، ہر قسم کے ہوٹل موجود ہیں وہاں۔ یہاں آپ رات کو سٹے بھی کر سکتے ہیں۔ دواریاں ہی سے آپ کو جیپ بھی ملتی ہے جو آپ کو رتی گلی جھیل کی طرف لے جاتی ہے، اور ان جیپوں کا کرایہ تقریباً 6,000 سے 8,000 تک ہوتا ہے، اور 6 سے 8 افراد تک اس میں بیٹھ سکتے ہیں۔ دواریاں سے آگے ایک چھوٹا سا اور سیاحتی مقام ہے جسے ڈھڈ نیال کہتے ہیں، اور اس سے بھی تھوڑا سا آگے ایک اور مقام آتا ہے جسے کوہ شکن کہتے ہیں۔ یہ دونوں ہی بہت خوبصورت مقام ہیں، دریا کے دوسری جانب موجود ہیں۔ یہاں آپ کو پہنچنے کے لیے ایک پل کو کراس کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ کو ریسٹورنٹ کی سہولت ملے گی۔ کوہ شکن سے شاردا کا فاصلہ تقریباً 18 کلومیٹر رہ جاتا ہے۔ 4.5 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد ہم تقریباً شاردا گاؤں پہنچ گئے۔ یہ بہت ہی خوبصورت گاؤں ہے۔ شاردا سے جیپ ٹریک فوری جو ایک ہم
لے کر گئے۔ ہاں، یہ شاردا سے جو ایک راستہ نوری ٹاپ کی طرف بھی جائے گا جو کہ آگے ناران سے ملتا ہے، لیکن ہماری منزل نیلم ویلی شاردا سے آگے ہم نے رتی گلی، کیل، اڑنگ کیل، تاؤبڑ کے ایریاز کور کرنے تھے، تو اس لیے ہم شاردا میں رکتے ہیں۔ یہ ایک بہت پرانا گاؤں ہے، پرانی تاریخ کا حامل ہے۔ وجہ شہرت یہاں کی یونیورسٹی ہے۔ شاردا اپنی یونیورسٹی کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ 63 سیڑھیوں کا پہاڑ چڑھنا پڑے گا جی جب آپ ایک کھنڈر نما یونیورسٹی کو دیکھیں گے۔ جی ہاں، ایک ایسی یونیورسٹی جو آج کل کھنڈرات پر ہی مشتمل ہے۔ ایک چبوترا نما ملے گا جس پر چھت بالکل موجود نہیں ہے، 2 دیواریں ہیں 4 فٹ اونچی، اور ہاں، اس جو آپ کو ابھی تصویر ہم دکھائیں گے اس یونیورسٹی کی، اس کی خوبصورتی اس کے ساتھ لگا ایک سبز ہلالی پرچم ہے جو آب و تاب سے لہراتا آپ کو نظر آئے گا۔ یونیورسٹی کے دائیں طرف خوبصورت نظارے نظر آئیں گے، اور اس کے علاوہ شاردا کی شناخت ایک اور وجہ سے بھی وجہ شہرت حاصل ہے شاردا کو، وہ ہے یہاں کی قدیم مسجد جو کہ پورے شاردا کی شناخت کی حیثیت رکھتی ہے۔ ویڈیو کے اینڈ میں ہم اپنی کچھ ذاتی تصاویر شاردا دریا کے کنارے جو ہم نے بنائی آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم شاردا سے کیل اور اڑنگ کیل تک کا جو ہمارا سفر تھا اس کو بیان کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔